السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک ناظرین. اور یہ سب جو بددیانتی اور جھوٹ، ہم آج کوئی کاروبار آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں جو اس سے بچا ہوا؟ ہاں نہیں، انڈیویجول لیول پہ کچھ ہو تو ہو. دیکھیں مجھے لگتا یہ ہے خال یہ کرونا کے بعد جو کاروبار آئے نا وہ شاید وہ بچ جائے. اس کی ایک بنیادی وجہ اب جو ڈیزائن ہو رہا ہے، جو اس وقت کیفیت بن رہی ہے، وہ سوچ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا اگر کبھی واپس گئی تو واپس اپنی اصل پہ کہیں جا کے رکے گی، جو کہ اس سمپلسٹی کی اصل تھی. کیونکہ یہ جو بڑے بڑے ہائپر سٹار اور یہ جو بڑے بڑے اس قسم کے جو ہمارے کیرفور شاپنگ مال وغیرہ یہ ختم ہو جائیں گے. کیونکہ یہ بنیادی طور پر کیرفور یہ کرتے یہ ہیں کہ یہ 5000 دکانیں کھا جاتا ہے ایک گھر، اور 5000 دکانیں جو ہیں نا ان میں کم از کم 5 لاکھ لوگوں کا رزق ہوتا ہے، اور یہ صرف 200 لوگوں کو امپلائی کرتے ہیں جو وہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں. اب باقی سارا کیونکہ اسلام بنیادی طور پر اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک آدمی کے پاس چونکہ دولت ہے تو 80% جو ہے وہ جو ہے وہ جائید لے کے وہ یہاں پر آ جائے اور وہ ان کا رزق کھا لے. تو وہ کہتے ہیں کہ واپس جو چھوٹے چھوٹے بقالا یا چھوٹے چھوٹے دکاندار وہ رہ جائیں گے. یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا کہ انسان کا متاع بہترین وہی ہوگا کہ اس کو جو اپنی چند بکریاں بھیڑیں ہیں یا پھر وہ اس کا جو سامان ہے جو غلہ بانی جو کرتا ہے اور کسی پہاڑ کے کوہ میں بیٹھا ہوگا. تو وہ اسی لیے دجال کی جتنی بھی حدیث ہیں وہ شہروں میں داخل ہوگی. لیکن اور یہ سب میں آپ سے عرض کروں، یہ جو کرونا کے بعد والی زندگی ہوگی، ابھی تو ہم کرونا سے گزریں گے. ہاں، اس کے بعد والی زندگی دجال کے ہاتھ میں اپنی گردن دینے والی زندگی بن حماد کی جو امام مہدی کے آنے سے پہلے جو حدیث اس دن میں نے دیکھی ہے، میں کانپ گیا ہوں. آپ اچھا اس کی پتہ نہیں اسناد میں کیا صورتحال ہے، لیکن حدیث ظاہر بات ہے انہوں نے کتاب الفتن کیا ہے کہ اس دنیا کی 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. ایک حصہ بیماریوں میں مر جائے گا، ایک حصہ بعد میں جنگوں میں مرے گا، اور پھر آخری حصہ جو ہے اس میں وہ کیفیت ہوگی کہ اس کے اندر. اور بیماری کی کیفیت جو ہے جو اس وقت اسیسمنٹس ہو رہی ہیں، جو چل رہی ہے، وہ نظر آتا ہے. اور وہ جو آپ نے اس دن حدیث سنائی تھی وہ جو اپنا غزوہ تبوک والی، اس میں وہ کہا کہ بیماری ایک لگے گی الغنم، جی ہاں، جیسے بکریوں کو وہ لگتی ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو کارپوریٹ کلچر کی بات ہو رہی ہے اور اس کے تحت جس طرح انہوں نے کہا کہ اب بڑے بڑے سٹورز جو ہیں وہ شاید اب ختم ہو جائیں اور نئی طریقے کی تجارت شروع ہو جائے، اور ہو سکتا ہے ٹرانسپیرنسی بھی کسی حد تک آئے. بلکہ اوریہ صاحب نے تو کہا کہ پھر الٹیمیٹ تو یہ ہے کہ بھیڑ بکریاں پکڑو اور پھر چلے جاؤ اس میں. یقیناً وہ شدت فتنے کی شدید ترین صورتحال تو ہوگی. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ایڈ کروں. ہینری کسنجر نے آج سے 6 سال پہلے ایک آرٹیکل لکھا، سر ایڈ کرو بات قطع میں ہوتی ہے. اس نے کہا تھا the people who are not listening the drums of the war are they are deaf. جو لوگ جنگ نہیں اس کا طبل جنگ نہیں سن رہے. اس نے کہا میں ایک بات بتاؤں آپ کو، میں تم لوگوں کو کہتا ہوں کہ بکریاں لے لو اور جنگلوں میں چلے جاؤ یا کسی غار میں چلو اور 2 بندوقیں بھی لے لو اور غلے کا سٹور لے لو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں بھوکے ایگزیکٹلی وہ گائیڈ لائن جو آپ لوٹنے آئے تو تم نے ان کو پھر وہ بھی کرنا. جی تو سر یہ جو صورتحال ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اب راہ عمل یا روشنی کی جو کرن ہے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں، جیسے کہ آپ نے حدیث وہ پڑھی کہ جیسے اندھیری رات ہے اور اس میں وہ جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ آ رہے ہیں، فتنے آ رہے ہیں. کوئی امید کی کرن، کوئی روشنی؟ دیکھیں، روشنی اور امید کی کرن تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رہنمائی ہے نا. اگر آپ اس رہنمائی کو لیتے ہیں تو کوئی موقع ایسا نہیں. ان باتوں کو عام کیا جائے، میں عرض کرتا ہوں مومن کے لیے تو دیکھیں بنیادی مسئلہ ہے ایمان اور توکل. ایمان اور توکل، ٹھیک. اگر ایمان اور اللہ پر توکل اور بھروسہ موجود ہے، اصل میں پتہ ہے کیا، توکل کو جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں نا تو اس کو ہم اس کی حقیقت سے آشنا ہوئے بغیر ہم کہتے ہیں توکل ہے اور نہیں ہے، ہم اس کے اوپر ایسے بات کر لیتے ہیں. دیکھیں توکل اصل میں ہوتا کیا ہے، جب آپ کو دنیا میں جتنے بھی مادی وسائل ہیں سارے ہیں، انسان کی ضرورت ہے اور اس ضرورت میں مختلف چیزوں سے یہ اپنی ضرورت پوری کرتا ہے. جب یہ ضرورت پوری کرتا ہے تو اس ضرورت پوری کرنے کے دوران اس کی جو پازیٹیوٹی ہے اس کو یہ یوز کر رہا ہوتا ہے، اور اس کا جو نیگیٹو سائیڈ ہوتی ہے اس کا امکان ختم نہیں ہوتا. یعنی اگر آپ ہوائی جہاز پہ سفر کر رہے ہیں تو اس کی پازیٹیوٹی سے آپ مستفید ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ایکسیڈنٹ کا امکان ختم نہیں ہوتا. آپ کے ذہن میں خدشات موجود ہوتے ہیں. ٹھیک. اور اسی طرح جب آپ بحری جہاز پہ بیٹھتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو یہ امکان رہتا ہے، ہر جگہ پہ ہے، ہر جگہ پہ امکان. یعنی جب بھی آپ کوئی پازیٹیو کام اس کا مثبت فائدہ لے رہے ہیں تو اس کی منفیت جو ہے وہ کبھی اس کا امکان ختم نہیں ہوتا. یہ ختم ہوتا ہے صرف ایک وجہ سے،
کہ آپ کا توکل ان اشیاء پر نہ ہو بلکہ مسبب الاسباب پر. اللہ جب آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور بھروسہ آپ کو یہ یقین آ جاتا ہے کہ یہ ہوائی جہاز اپنی مرضی سے نہیں چل رہا, اس کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے لوگوں کو, اور انسانوں نے یہ کچھ سائنٹیفک اصول جو بنائے ہیں اور جن اصولوں کے تحت یہ ہوا میں اڑ رہا ہے, یہ اللہ کے حکم سے اڑ رہا ہے, اور اگر اللہ کا حکم ہوگا تو یہ اصول فیل ہو جائیں گے, یہ کسی بھی وقت گر سکتا ہے. اچھا, یہی وہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ پہ سمجھائی ہے. آمنتم من فی السماء یخسف بکم الارض, یہ زمین میں دھسا دے, یہ چھت نہیں گر رہی, یہ اللہ کا کرم ہے کہ چھت نہیں گر رہی. ہر وقت یعنی اس بات پر بھروسہ نہ ہو کہ اس کے جناب ستون اچھے ہیں اس لیے چھت نہیں گر رہی, نہیں, بھروسہ اس بات پر ہونا چاہیے کہ یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ زمین پھٹ نہیں رہی, میں نیچے گر نہیں رہا, چھت گر نہیں رہی, یہ سارے اللہ. جب آپ اللہ پر بھروسہ کریں گے تو پھر چیزوں کے بارے میں آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ چینج ہو جائے گا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ فَهُوَ حَسْبُهُ. پھر آپ کا جو بات آپ کر رہے تھے روشنی کی اور امید کی کرن, روشنی اور امید کی کرن تو یہی ہے اللہ کا دامن پکڑنے. اچھا, آپ جہاں بھی جس معاملے میں ہو, اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ عجب لامر المؤمن, کہ مومن جو ہے اس کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے. اب یہ صرف مومن کا معاملہ ہے. عجیب کے معنی ہے خوبصورت. میں عرض کرتا ہوں, اب یہ عربی میں عجیب خوبصورت حیرت انگیز ہے, اللہ اکبر, حیرت انگیز ہے. اور پھر فرمایا کہ حیرت انگیز کیا ہے, ان امرہ کلہ خیر, اس کا معاملہ حالات اچھے ہوں حالات برے ہوں, شدید ترین خرابی کے حالات ہوں, اس کا معاملہ پھر بھی خیر کا معاملہ ہے, بشرطے کہ مومن ہو. وہی جو قرآن کی آیت ہم ایک دن پہلے بھی ڈسکس کرتے ہوئے, انتم الاعلون ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو تو پھر تو تمہاری بلندی اور عروج تمہارا مقدر ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ عجب لامر المومن, مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. ان امرہ کلہ خیر, اس کا معاملہ ہر اعتبار سے خیر ہی خیر. پھر ساتھ پھر ایک وضاحت فرمائی, وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنِ, یہ کسی اور کا پریولیج نہیں ہے سوائے یہ مومن صرف کے. مومن کا ہے. مومن کے علاوہ یہ کسی اور کو یہ استحقاق حاصل ہی نہیں. اللہ اور وہ استحقاق کیا ہے, اس کو اچھائی پہنچے تو بھی خیر ہے کیونکہ اس نے شکر کرنا ہے, اور اس کو کوئی برائی پہنچے تو اس نے صبر کرنا ہے تو بھی معاملہ خیر ہے. اس لیے دیکھیں, معاملات جتنے مرضی شدید ترین ہو جائیں, یہ دنیا کی بات ہو یا مراحل آخرت کی بات ہو. دیکھیں, آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں جہاں سورہ عبس کے اندر قیامت کا منظرنامہ بیان ہوا ہے نا, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اب یہ بالکل خوفناک حالات ہیں کہ کوئی کسی کا نہیں بن رہا, باپ بیٹے کو نہیں پہچان رہا. اس خوفناکی کے اندر اور ہولناکی کے اندر فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ, سبحان, کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے, اور صرف چمک نہیں رہے ہوں گے, ضاحکۃ مستبشرہ, ہنس رہے ہوں گے اور خوش ہوں گے. اب اندازہ کریں خوش اور ہنس رہے ہوں گے ہولناکی کے دوران. تو اصل معاملہ بھائی ایمان کا ہے. ایمان ہے تو ہر دور خوشخبری کا دور ہے, اور اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی دور خوشخبری کا دور نہیں ہے, نہ یہاں اور نہ وہاں. اور یہ صاحب, یہ جو قرآن مجید میں ایک جو صورت آتی ہے نا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا, مومن تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں پھر شک میں نہیں پڑتے. اصل میں یہ توکل جو ہے نا, یہ شک کو نگیٹ کرتا ہے. اصل دیکھیں, اب ذرا سا اس کو ہماری بچپن کی ٹریننگ سے لے کے چلیں جو ہم بچپن میں پڑھتے ہیں, ہم نے اس پورے کے پورے تصور کے مقابل بالکل اپوزٹ ایک باڈی آف نالج, ایک علم کا ذخیرہ جو ہے وہ بنایا ہے, اور اس پہ ہم بچوں کو تعلیم دیتے ہیں. ہم بنیادی طور پر شک سے اس کو شروع کرتے ہیں, اللہ اکبر, کہ کیا اللہ ہے یا نہیں ہے. اصل بات یہی ہے, جو سائنٹیفک نالج ہے, جو سائنٹیفک پرسوٹس ہے, جو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک آدمی کو اوپن مائنڈ کے ساتھ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی شک سے شروع ہو, ہر چیز کو پاسبل سمجھ لے, ہر چیز کو شک سے شروع کیا جاتا ہے. سائنٹیفک ٹروتھ کیا ہے کہ ہم ایک انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ ایسی چیز ہو سکتی ہے اور ایسی چیز. کوئی بھی سائنٹیفک انویسٹیگیشن جو ہے وہ بیسیکلی ہائپوتھیسس سے شروع ہوتی ہے. ہائپوتھیسس کا مطلب ہوتا ہے ایک مفروضہ, اور مفروضہ جو ہے وہ کہتا ہے آن دا بیسس آف ریزننگ ہو یا نا ریزننگ ہو جو کچھ. تو ہم نے ایک بچے کی ٹریننگ ہی یہ کی ہے. اسی لیے ہمارے بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس مسئلے میں دھوکہ کھا گئے ہیں جب انہوں نے سائنس کی اس کسوٹی کے اوپر کھڑے ہو کے دین کو ناپنے کی کوشش کی. سر سید کا معاملہ, ان کی اپنی نیک نیتی اپنی جگہ, ان کے دین کے ساتھ کام, مسلم امہ کے ساتھ کام اپنی جگہ. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اس وقت کے علم کے مطابق جب انہوں نے دین کو ناپنا شروع کیا تو ختم ہو گئے. یعنی حالت یہ تھی کہ اس وقت آئنسٹائن تو آیا نہیں تھا, ایٹم تھا, دوسرے نیوٹن کی سائنس تھی. نیوٹن کی سائنس تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو فرشتے بیسیکلی یہ تو وہ ہیں فورسز آف نیچر ہیں, یہ جو میگنیٹک فیلڈ ہے ایک فرشتہ ہے.
ٹھیک. اب جب فرشتوں کا انکار کر دیا تو پھر کہا کہ نہیں, پھر تو زب کھل جبریل گئی, بھی نہیں پھر ہے. تو زب کھلنی شروع ہو گئی نا, پھر تو آپ نے آج اگر سید زندہ ہو جاتے اور E=mc²/r پڑھتے, اور جب وہ کہتے کہ وہ آئنسٹائن کہتا کہ دیکھو میری بات سنو, کہ دیکھو یہ جو ایک آدمی کو اگر سپیڈ 1,24,000 سپیڈ سے اگر گھمایا جائے اس پہ ٹائم اینڈ اسپیس کا اثر نہیں کرتا, تو معراج کا انکار ہی نہ کر سکتے. سب سے اہم ترین بات, میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی کہ اگر ہم قرآن کی سچائی کو مان کے سائنس کو پڑھیں, مطلب یؤمنون بالغیب اصل بات یہاں سے ابتدا کریں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین بالغیب کیا چیز, اب الذین اندازہ کریں. آج سائنس کہتی ہے کہ کوانٹم میں تھیوری ہے سائنس کی, اس کے تحت کہا جاتا ہے کہ کوانٹم تھیوری یہ کہتی ہے کہ اس پورے کے پورے دنیا میں کوئی بھی وجود جو ہے نا, وہ اگر یہ میز ہے نا, اس میز کے اندر ایک ایٹم ہے جس سے بنے. اب وہ ایٹم آخری چیز ہے, اس ایٹم کو توڑے تو انرجی, اس ایٹم کے اندر ایک نیوٹران پروٹون ہوتا ہے, وہ آپ اس کو دنیا کی کوئی خوردبین نہیں دیکھ سکتی, جو بیسک جز ہے, آپ اس کی ہیٹ اور اس کی موومنٹ سے سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز ہے, ادروائز کو دنیا کی کوئی آنکھ کوئی خوردبین نہیں. یعنی یہ میز جس کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ غیب ہے, اس کا ہر چیز. اللہ نے یہ نہیں کہا غیب اللہ, یؤمنون تمام چیز غیب ہے. سائنس آج کہتی ہے, سر سید آج زندہ ہوتا تو کہتا اس آیت کی تفسیر, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سائنس کی کسوٹی پہ الٹ, ہمارا علم الٹ ہو گیا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو آپ نے فرمایا دھند ہے, وہ جو چالا ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا, کمال حدیث ہے. میں تو اس وقت سے اس کیفیت میں, اس حدیث کی کیفیت میں ہوں کہ وہ دھند اور ایگزیکٹلی تشکیک بہت بڑی دھند ہے. بالکل صحیح, اسکیپٹسزم. ناظرین وقفے پہ چلتے ہیں, اور وقفے کے بعد گفتگو کو پھر آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ رہیے گا.